قرآن شریف کی آیت ہے، سن لیجئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کو، زور سے بولو، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے، کہاں لٹک رہی، میرے کو بتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا. انہیں بولیں گا یہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا یہ ہے. سارے لوگوں بتائیں ان کا ایک الگ ہے نظریہ، مگر خدا کی قسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے. مگر اس گناہگار کی جو عقل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. سمجھ میں آئی تو گڈ، نہیں تو واپس ویری گڈ. اپنا فارمولا ہی جیسا ہے، زبردستی اپن کھٹکے مار کے پیسے لے کے دیا ہی نہیں، پھگٹ میں سب. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کی رسی کیا ہے، دیکھو آپ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. یہ رسی بن رہی دیکھو آپ، ایک ایک گھٹی بنتی نہیں، یہ بنتے جا رہی دیکھو آپ. پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے. سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی کا ہاتھ سری سقطی کے ہاتھ میں ہے. سری سقطی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے. معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے. حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ سے اگر کسی سے سوال کرو، ویسے تو میں نے سوال بھی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ رب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد کیا ہے. تو کئی لوگ نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے جواب دیے ہیں، اور کل بھی میں ایک شخص سے سوال کیا تو کہا کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے. اس سے مراد قرآن حدیث ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں کہا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن اور حدیث. لیکن حیدرآباد کا ایک بدبخت عالم کے بھیس میں بہت بڑا جاہل نے کیا کہا ہے، اور اس کو یہاں پر حیدرآباد میں اس کو کیا نام سے دیا جاتا ہے؟ انٹرنیشنل بیزی صوفی اسکالر، پیر کامل، خطیب ہندوستان، حضور شان ڈکن، حضرت علامہ و محمد مولانا احمد نقشبندی اس کو یہ نام دیا ہے. وہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد کئی تفاسیر نے کئی اس کی تفسیر کی ہے، لیکن میری عقل سے جو تفسیر کا، میری عقل کو جو سمجھ میں آیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں. آپ اسے لے لو تو اچھی بات ہے، نہیں لو تو کوئی بات نہیں. لے لے تو گڈ، نہیں تو ویری گڈ. اس نے یہ جواب یہ کہا ہے، اور اس نے کہا کہ غور سے سنو اللہ کی رسی کیا ہے میں بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. یہ سلسلہ لے کر گیا وہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کا ہاتھ ان کے پیروں تک لے کر گیا ہے. اور پھر وہاں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور حسن بصری کا ہاتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. یہ جو رسی، یہ جو ہاتھ بنتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو رسی بنایا ہے. اور وہ شخص نے کہا کہ یہ دیکھو جو ہاتھ بن رہا ہے یہ گھیٹی ہوتے چلے جا رہی ہے، اور یہی اللہ کی رسی ہے، یہی صحیح تفسیر ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ نعرہ عالم کے بھیس میں جاہل ہے. کتنا بڑا جاہل ہے، کیونکہ کئی مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث ہی اللہ رب العالمین کی رسی ہے. یہ کئی مفسرین نے کی ہے. مفسرین کی بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر کی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث صحیح مسلم کی ہے،
6228 حدیث نمبر 6228. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ رسی کیا ہے, اللہ رب العالمین کی رسی کون سی ہے. اللہ کے رسول, بڑی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا وانی تارک فیکم ثقلین احدهما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا یہاں پر کہ اس سے مراد اللہ کی رسی کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم اسے مضبوط سے تھام لیں گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں کر سکتے. احدهما کتاب اللہ, اس میں سے ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, هو حبل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا بھی دیا کہ یہ هو حبل اللہ, یہ اللہ کی رسی ہے. یہ عالم کے بھیس میں جاہل اگر اس کے پاس یہ حدیث ہوتی تو یہ بتا دیتا تھا, لیکن یہ جاہل اپنی جہالت عام کیا ہے لوگوں میں, اس کی جہالت سامنے آئی ہے. نوجوانوں سے, ایسے عالموں سے جو نام نہاد عالم ہیں, ان سے بھی بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے, کیونکہ آپ کو ان سے اگر استفادہ کرتے رہیں گے تو آپ بھی مرتد ہونے کے بہت سے چانسز رہیں گے. اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے, اپنے نیکیوں کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. علماء موجود ہیں, ربانی علماء موجود ہیں, ان سے ہمیں علم استفادہ اٹھانا چاہیے. وہ جب تک ہمارے پاس ہے ہم ان سے علم استفادہ لیتے جانا چاہیے, وہ بھی ربانی علماء سے.